بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم پیراڈائز لاسٹ کی بک 1 کی سمری دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر ڈیولز جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کے پینڈیمونیم بنانے تک کا ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس سے آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں پینڈیمونیم بنانے کے بعد اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب وہاں پر جو ہے نا ڈفرینٹ ڈیولز اسپیچز کریں گے۔ سب سے پہلے شیطان اسپیچ کرتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ ابھی بھی جہنم میں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہے، جنت ہم سے پوری طرح لاس نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ دوبارہ اٹھیں، مزید اٹھ کے محنت سے کام لیں تو آپ مزید اسٹرانگ بن سکتے ہیں اگر آپ اکٹھے کام کریں۔ وہ یعنی کہ اپنی اسپیچ میں نا ان لوگوں میں ایک نئی ہمت پھونک رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ اٹھو، محنت کرو، تم جہنم کو بھی جنت بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور ڈیول آتا ہے اسپیچ کے لیے، اس کا نام ہے مولوک۔ اس نے جنت میں جب وار ہوئی تھی تو بہت ہی فیئرسٹ اس نے جو ہے نا فائٹ کی تھی، بہت ہی جوش سے لڑا تھا، تو وہ اس کو جنگ کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ وار ہونی چاہیے اور اس دفعہ وہ تو ویسے بھی جہنم کے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ ان کی اپنی ڈسٹرکشن بھی جہنم سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ہمیں جو جہنم مل گئی اب اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب دوبارہ جنگ ہونی چاہیے اور اب ہم دوبارہ بہت ہمت سے لڑیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیول آتا ہے، وہ اس کی بات کے خلاف بولتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جنت سے تو اب ہم نکال دیے گئے ہیں، اب جو ہے نا مزید جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا ہمیں پنشمنٹ خدا نے دی ہے، اس سے بھی زیادہ بری پنشمنٹ ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم اس کے خلاف مزید وار کریں۔ پہلے بھی ہمیں جو ہے نا اس کی آگ کی جو ندی ہے اس میں باندھ کے آگ کی زنجیروں سے لٹایا گیا تھا، تو وہ زیادہ بری پنشمنٹ تھی، ہم دوبارہ ان حالات میں بھی جا سکتے ہیں، تو ایک دن ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں یہاں پر نا آرام سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب اس کی ساری بات یہی ہوتی ہے کہ نا لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈیول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ خدا کے سامنے نہیں جھکوں گا، لیکن پیسفلی اپنی فریڈم ہمیں لینی چاہیے، ہمیں جو ہے نا محنت سے کام کرنا چاہیے ہیل میں، اور ہم جو ہے ہیل میں ورک کر کے ہیل کو ہی بہت اچھا بنا سکتے ہیں، اور پھر ہم پیسفلی اپنی فریڈم کے لیے کوششیں کریں۔ اس آرگیومنٹ پہ سب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بیلزیبب آ جاتا ہے، یہ شیطان کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے۔ وہ آ کے جب بات کرتا ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے، میں نے خدا کی بندگی نہیں کرنی اب، لیکن جو ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی کہ جو جنگ کی تھی اس طرح سے نہیں، اب کی بار ہم کچھ ڈفرینٹ کریں گے۔ پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ ریومرز سنی ہے کہ خدا ایک نئی دنیا تشکیل دے رہا ہے اور وہاں پر جو ہے نا انسانوں کو رکھا جائے گا، ایک نئی نسل کو، جن پر خدا فرشتوں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ تو وہ یہ سیٹن کو ایڈوائز کرتا ہے کہ تم وہاں کا پتہ لگاؤ اور ان لوگوں کو کرپٹ کر دو، تو یہ ایک بہت بڑا بدلہ ہوگا خدا سے کہ تم نے اس کی جو سب سے پسندیدہ مخلوق ہے اسی کو اس کے خلاف کر دو، گناہ کروا لو، ڈسٹروائے کروا لو۔ تو سارے ڈیولز اس بات پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ پھر سیٹن کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں پتہ لگانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو پھر وہ وہاں سے اڑتا ہے اور جب وہ جہنم کے گیٹ میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے ایکچولی 9 دروازے ہیں، اور پھر ان دروازوں کو ملٹن نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے۔ پھر وہاں پہ اس کو ایک ویمن ملتی ہے عجیب و غریب سانپ والی شکل کی، اور اس کے پاس کتے بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر نا سیٹن کی جو ہے ذرا گرمی ہو جاتی ہے وہاں سے گزرنے میں۔ لیکن پھر وہ جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ہی اولاد ہوں، جب تم اینجل تھے تو میں تمہارے سر سے نکلی تھی اور میرا نام جو ہے نا وہ گناہ رکھا گیا، میرا نام گناہ ہے، تو پھر جو ہے تم نے مجھے پریگننٹ کر دیا تھا، اور پھر میں نے جو میری اولاد ہوئی وہ میں نے ایک گھوسٹلی بیٹے کو جنم دیا جس کا نام ہے ڈیتھ، اور ڈیتھ نے پھر میرے ساتھ ریپ کیا اور مجھے ٹارمنٹ کیا، اور جواب میں جو ہے نا یہ کتے میرے پیچھے لگ گئے اور یہ مجھے ٹارمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے اور جو موت ہے، ہم دونوں جو ہے نا اب یہ ہم جہنم کے دروازے کو گارڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کی چابی ہے۔ سیٹن کو اپیرنٹلی یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی، وہ بھول گیا ہوتا ہے، لیکن پھر اب وہ ان سے تمیز سے بات کرتا ہے، ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں خدا کے خلاف جو ہے نا پلاٹ بنا رہا ہوں، میں نے نا انسانوں کو کرپٹ کرنا ہے اور خدا سے بدلہ لینا ہے، تو تم بھی اس میں میری ہیلپ کرو۔ تو پھر وہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے باہر جاتا ہے، باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جاتا ہے تو گرنے لگتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا ایک آگ کا بادل ہے وہ اس کو تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ پھر اس کو ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے، یہ کیوس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیوس اس کو جوائن کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ میں نا اس طرح سے خدا کو جو ہے نا نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اس کی نئی بنائی ہوئی نسل جو ہے انسانوں کی ان کو نقصان پہنچا کر، تو تم اگر اس میں مجھے ہیلپ کرو تو میں جو ہے نا تمہاری جو پراپرٹی ہے یا تمہاری جو ٹیریٹری ہے اس کو میں مزید بڑھا دوں گا۔ تو وہ ایگری کر جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں نا ہیلپ کرتا ہوں۔ تو پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ دنیا کدھر بنائی گئی ہے، اور سیٹن وہاں سے پھر چلا جاتا ہے۔ سن اور ڈیتھ جو ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہیل سے لے کے ارتھ
ارتھ تک ایک برج بنا دیتے ہیں جہاں سے کہ نا ایول اسپرٹس جو ہیں وہ ہیل سے دنیا میں آ سکیں اور وہاں پہ انسانوں کو بھٹکا سکیں۔ تو یہ پیراڈائز لاسٹ بک 2 کی سمری ہے۔ بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ ڈیولز کی اسپیچیز ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کا یہ نیا پلان ہے کہ وہ اب انسانوں کو گمراہ کر کے خدا کے خلاف اپنی جنگ کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ڈیتھ اور سن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان کی اپنی ہی ناجائز اولادیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے کیوس کا بتایا گیا ہے کہ کیوس یہ ہوتا ہے کہ لامکان والی جو چیز، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یونیورس میں جو تباہی کو سمجھ لینا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے پھر اس سے شیطان کی بات ہوتی ہے، وہ اس کو ہیلپ کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ٹیریٹری بڑھ جائے گی، اور وہ اسے بتا دیتا ہے کہ ارتھ کی طرح، تو وہ لوگ ارتھ کے طرف ایک پیسج سا بنا دیتے ہیں جہنم سے لے کے ارتھ تک، جہاں پر سن اور ڈیتھ بھی شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہاں پر جو ہے موت نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، اب سیٹن جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ بھی وہاں پر جا رہی ہے اور وہاں پر گناہ بھی جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیز اس میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔